دعا زارا کیس جو کہ سوشل میڈیا کی بہت سمجھ لیں کہ زینت بنا ہوا ہے. کافی لوگ یہ آپ کے بارے میں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے ون سائیڈڈ گیم کھیلی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ظہیر کے ساتھ اپنے والدین سے ملاقات کروں گی. میرے ساتھ عمران بھائی بیٹھے ہیں, ان سے جانیں گے جب انہوں نے دعا زارا اور ظہیر کا انٹرویو کیا کہ انہوں نے وہاں سب کیا دیکھا. وہاں پر گیا تو بڑا عجیب سا منظر تھا کہ ہمارے معاشرے کے یہ دو عظیم کردار ہیں, آپ کو اغوا کر کے لایا گیا ہے. دعا نے کہا نہیں, دعا نے اپنے منہ سے کہا 17 سال ہے. تو دعا نے کہا کہ میرے والدین میرے ساتھ 5 منٹ بیٹھے رہے, انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ ہمارے حق میں بیان دو ظہیر کو, اور مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ختم ہوگی. یہ دعا نے کہا ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. میرے سے اس انٹرویو میں 1-2 غلطیاں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, جو دعا نے سٹیپ لیا وہ غلط لیا, یہ مانتے ہیں آپ؟ ظہیر کے پیرنٹس آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ, وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. والدہ کافی سہمی ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم شریف لوگ ہیں, کبھی آج تک عدالت کا چہرہ نہیں دیکھا. بچے نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں. دعا زارا کے والدین بہت اچھے ہیں, وہ اپنی بیٹی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی کہ صحافی سے زبردستی انٹرویو کروا سکتی ہے ایسے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں آج عمران بھائی. دعا زارا کیس جو کہ سوشل میڈیا کی بہت سمجھ لیں کہ زینت بنا ہوا ہے, تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے, کچھ یوٹیوبرز نے انٹرویو کیا تھا جن پر کرٹیسائز کیا گیا, جن کو کہا گیا کہ انہوں نے جو انٹرویو کیا بڑا غلط کیا ہے. میرے ساتھ عمران بھائی بیٹھے ہیں, ان سے جانیں گے جب انہوں نے دعا زارا اور ظہیر کا انٹرویو کیا اس بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں, انہوں نے وہاں سب کیا دیکھا, یہ ہم ناظرین کو آج دکھائیں گے. السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم السلام. اچھا عمران بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب وہاں گئے ہیں آپ نے وہ سب کیا دیکھا, کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں کی گئی ہیں, لوگوں کو کہا گیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ نے وہاں سب کیا دیکھا ان کے گھر جا کے اور کیا فیل کیا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے وہاں پر دیکھا, جیسے عام طور پہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, ہر عام بندہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ اغوا کار گینگ ہے اور شاید لڑکی اغوا ہو گئی ہے. تو میں نے وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکی اغوا ہو گیا. جب میں وہاں پر گیا تو بڑا عجیب سا منظر تھا. وہ عجیب سا منظر یہ تھا کہ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ کوئی اغوا کار گینگ ہوگا, کوئی ادھر کھڑے ہوں گے, کوئی ادھر کھڑے ہوں گے. تو میں وہاں گیا تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر, میاں بیوی کہوں گا اس لیے کہ نکاح ہو گیا ان کا. اچھا, میں یہاں پہ بات آپ کی کاٹوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا, بچی چھوٹی ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پرسنل میں آپ جاننا چاہوں گا, آپ نے انٹرویو کیا, آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں پہ کہ دیکھیں وہ لڑکی بھی کہتے ہیں چھوٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, اور جو اس نے سٹیپ لیا وہ بہت غلط لیا, ماں باپ کو رسوا بھی اس نے کیا. سٹیپ بہت غلط ہے, میں اس کی حمایت بالکل نہیں کروں گا. نہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے یہ دو عظیم کردار ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ میں نے یہ کہا. میں نے دعا سے جب پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہوئی ہے, آپ کو اغوا کر کے لایا گیا ہے, دعا نے کہا نہیں, میں نے اپنی پسند سے, اپنی مرضی سے ظہیر کے ساتھ نکاح کیا ہے. باقی رہ گئی ایج والی بات. ایج والی بات کا بھی میں نے دعا سے سوال کیا, دعا آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ میرے انٹرویو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, دعا نے اپنے منہ سے کہا 17 سال ہے. اور میں نے جو دیکھا مجھے لگتا بھی ہے کہ وہ ہے اتنے سال کی. 17 سال کی پھر نکاح کیسے ہو گیا؟ 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے. دیکھیں عدالت نے کیا ہے نا, عدالت میں ہوا ہے نکاح. عدالت نے اس چیز کا پیغام بھی دیا ہے دعا زارا کو کہ آپ بالغ ہیں, آپ کا نکاح ہو چکا ہے, آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اب اس نے ظہیر کے ساتھ جانا چاہا, ظہیر کے ساتھ چلی گئی. والدین کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس حوالے سے بھی میں نے سوال کیا. دعا, آپ کے جب والدین کے ساتھ عدالت میں ملاقات ہوئی, 10 منٹ کا ٹائم تھا, 5 منٹ میں ختم ہو گئی, کیا وجہ تھی, کیا بات ہوئی؟ تو دعا نے کہا کہ میرے والدین میرے ساتھ 5 منٹ بیٹھے رہے, انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ ہمارے حق میں بیان دو, آپ واپس ہمارے گھر چلو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں گھر واپس جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو صلح کرنی پڑے گی ظہیر کو, اور مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو اس دوران کوئی ان کی تلخ کلامی ہوئی تھوڑی سی, جس کے بعد 5 منٹ میں یہ ملاقات ختم ہو گئی تھی. 10 منٹ کا ٹائم تھا, 5 منٹ میں یہ ملاقات ختم ہو گئی. یہ دعا نے کہا ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اس کے بعد دعا سے میں نے سوال کیا کہ ایک لڑکی کا بڑا خطرناک ہوتا ہے اکیلے ٹریول کرنا کہیں بھی. بہت ساری مثالیں موجود ہیں, موٹر وے والا کیس اس ٹائم میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہی میں بات کرنے لگا تھا عمران بھائی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب یونیورسٹی وہ کہہ رہی ہے میں پہنچی, اور باعث آپ دیکھیں کراچی اور لاہور کا سفر بہت زیادہ ہے, اکیلے ایک اس بندے کے ساتھ جس کو وہ جانتی نہیں ہے, کیا پاسبل آپ کو نہیں فیل ہوا کہ یار یہ غلط کہہ رہی ہے, یہ غلط بیانی ہے اس کی کہ 22 گھنٹے کا سفر اس نے پنجاب یونیورسٹی کیا, اور وہ تو رات کا ٹائم بنتا ہے, جبکہ اس نے کہا کہ میں دوپہر کے ٹائم پہنچی ہوں.
اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ फलक भाई, एक बंदा अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं अकेला आया हूँ, उसमें अगर मैं अपनी राय देने लग जाऊँ, अपने अंदाजे लगाने लग जाऊँ तो वो गलत हो जाएगा. अब मैंने उससे सवाल करना था, मैंने वो सवाल किया. मेरे एक इंटरव्यू करने का अंदाज़ है, आप मुझे जानते ही हैं कि मैं बड़े सॉफ्ट अंदाज में सवाल करता हूँ. ठीक है, मेरे से इस इंटरव्यू में एक दो गलतियाँ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ. अगर उस इंटरव्यू से, उन गलतियों से मेरी उसके वालिदैन के सामने उनको अगर बुरा लगा है, उनकी दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ. मैं उनकी इस तकलीफ़ में उनके साथ हूँ. जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था. आप ये मानते हैं कि ये गलत हुआ, जो दुआ ने स्टेप लिया वो गलत लिया, ये मानते हैं आप? दुआ ने गलत स्टेप लिया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को गलत कहता भी हूँ. लेकिन क्योंकि ये स्टेप उन्होंने ले लिया, निकाह हो गया, निकाह को तोड़ना नहीं चाहिए. दोनों फैमिलीज़ के बड़ों को मिल बैठकर किसी बड़े पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत को बिठाकर इस मामले को सुलझाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए. इसको एक कौमी मसला नहीं बनाना चाहिए जो खून खराबे की तरफ चला जाए. अच्छा, ज़हीर के पेरेंट्स आपने देखे हैं वहाँ पे, वो अभी तक सामने नहीं आए? ज़हीर के जो वालिदैन हैं, उसके वालिद तो नहीं है, उसकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई. वालदा काफ़ी सहमी हुई थी, वो कह रही थी कि हम शरीफ लोग हैं, कभी आज तक अदालत का चेहरा नहीं देखा. लेकिन बच्चों ने गलती कर ली है, मेरे बच्चे ने गलती की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं. ज़ाहिर बात है, हर फैमिली का होता है कि यार गलती कह रही हैं इसको, निकाह जो उसने किया है? ज़ाहिर बात है वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो बैक कर रहे हैं. ज़ाहिर बात है, उनका बेटा है, वो कह रहे हैं हम सुलह करना चाहते हैं. अच्छा. ये बच्चों की दोनों तरफ से गलती है ना, बच्चों ने गलती की है. ठीक है, अब दूसरी तरफ से मामलात को सुलझाना चाहिए. और मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है मामले को सुलझाने के लिए, सुलह करने के लिए, तो मैं मिसालत का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ. और पाकिस्तान के जितने नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदारा अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे उनको ज़माने में रसवाई का सामना करना पड़े. ये पाकिस्तान के लिए कोई तारीख़ी केस नहीं है, ये केस ऐसा है हमेशा रुसवाई की वजह से जाना चाहेगा. ठीक है, दुआ ज़ारा के वालिदैन बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बेटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस केस को सुलझाएं, दोनों फैमिलीज़ बैठें ताकि इस केस को ख़त्म किया जाए. आप जितना इधर से बोलेंगे उतना उधर से बोलेंगे, ये केस इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा, फिर लड़ाई की तरफ, खाना जंगी की तरफ जाएगा, जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है. अच्छा इमरान भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि उसके वालिदैन के दुख में भी आप शामिल हैं. अगर आपको उनका इंटरव्यू करने को मिलता है तो आप क्या करेंगे उसके वालिदैन का? एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो दो तरफ़ा राय ले, जो हकीकत होती है उसको कौम तक लेके आए, लोगों तक पहुँचाए. ज़ाहिर बात है, अगर आप भी इधर करते तो आपकी भी ख्वाहिश होती कि उधर भी करूं, ताकि दो तरफा मौक़िफ़ सामने आए. ठीक है, मेरी किसी के साथ मैं पार्टीबाजी तो नहीं हूँ. लेकिन काफ़ी लोग ये आपके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने वन साइडेड गेम खेली है, कि एक तरफा आपने, लोग कह रहे हैं, ये कमेंट्स जो आ रहे हैं कि यार आपको इस तरह करना नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था. उनके लिए आपकी क्या बयान, क्या कहेंगे उन लोगों को? ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं ना, मुश्किल फ़ैसला आपको करना होता है ना. ये बात नहीं है, मैंने सॉफ्ट अंदाज में उससे सवाल निकलवाए. मैंने उससे पूछा आपकी एज क्या है, इन फ्यूचर अगर, मेरे यही अल्फाज हैं, इन फ्यूचर अगर आपके वालिदैन से मुलाकात होती है तो आप करेंगी? तो उसने कहा कि मैं ज़हीर के साथ अपने वालिदैन से मुलाकात करूंगी. लोगों का यही सवाल था ना कि वो अपने वालिदैन के पास जाए. मैं भी उसको यही समझाता रहा. मैंने कहा दुआ देखें, आप मेरी बहन की तरह हैं, और वो मैं समझता भी हूँ. मैंने कहा आप अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कभी कोई बात ना करिएगा. वालिदैन हमेशा काबिल तारीफ़ होते हैं, काबिल एहतराम होते हैं, और वालिदैन का रुतबा अजीम रुतबा होता है. तो वो भी कहती है कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए बाज़िद है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से शादी की है, तो लिहाजा मैं अपने वालिदैन से तब मिलूँगी जब वो ज़हीर को और मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे. अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें एक ऐसी हैं जिसको क्रॉस किया जा रहा है कि उसके जहाँ वो बैठी हुई है उधर गद्दी रखी हुई है, और वो सब क्या आपने देखी हैं वो चीज़ें? आप भी सहाफ़ी हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि वो सोफ़े पे जो गद्दियाँ बैठी होती हैं वो लेवल बराबर करने के लिए हम रख लेते हैं. अक्सर आप अगर देखते हैं तो स्टूडियो में भी हम थोड़ा बहुत आगे पीछे लेवल के लिए गद्दी रख देते हैं. वो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, इसके अलावा उसका कोई मकसद ही नहीं होता. आपको क्या लगता है, कोई उसका मकसद नज़र आता है इसके अलावा? ये जो देख के लगा, मैं समझ गया था कि वो लेवल करने के लिए रखा गया, सोफ़ा लेवल करने के लिए. ठीक है, और बाकी जो जामशेरी वाला था उसका भी मुझे नहीं समझ आती वो क्यों उसको इतना प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है. स्पॉन्सर रख के ये सब क्या था कि उसका बार बार नाम लिया जा रहा है? ये मेरे इंटरव्यू में वो सामने नहीं था, और ना ही वो जुनैरा महम के इंटरव्यू में स्पॉन्सर था. ऐसे संगीन
ایک بڑے ہی عجیب کیس میں ایسا سپانسر آپ کو کبھی کوئی سپانسر نہیں کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک عزت دار کمپنی ہے جامع شہری ایک بہت بڑی پاکستان کی کمپنی ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایسے کیس میں جو متنازع ہے اس میں ہمارا سپانسر جائے. عمران بھائی اچھا, ان والدین کو اب کیا پیغام دیں گے اگر وہ آپ سے ناراض ہیں, وہ جو ان کے جو جاننے والے ناراض ہیں آپ سے, آپ معذرت کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو؟ دیکھیں, میں نے اپنا ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی اور میں نے ذمہ داری ادا کی. پاکستان کو کوئی بھی بڑا سے بڑا صحافی بھی ہوتا, بہت سارے بڑے صحافیوں نے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا, مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ وہاں تک پہنچے, مجھے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی بھی. یہ کہنا کہ میں نے پیسے لے کے انٹرویو کیا ہے, یہ کہنا کہ وہ مجھے گھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں, جی مجھے اٹھا کر گھر سے لے گئے ہیں اور زبردستی انٹرویو کروایا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی کہ صحافی سے زبردستی انٹرویو کروا سکتی ہے. ایسے آپ کو کوئی زبردستی انٹرویو کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا. لیکن اگر میرے کچھ الفاظ سے کسی کو ہرٹ ہوا ہے, ان کی دل آزاری ہوئی ہے, تو میں اپنے الفاظ کی معافی ضرور مانگ سکتا ہوں, معذرت ضرور کر سکتا ہوں. لیکن میں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے وہ انٹرویو کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے پیسے دیے گئے, مجھے اغوا کر کے لے گیا اور وہاں کروایا گیا. میں نے وہاں جو دیکھا وہ سب کو بتایا اور حقیقت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اب یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس حقیقت کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. ایک لڑکی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے, دیکھیں دعا زارا سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسکرپٹڈ انٹرویو کروایا گیا ہے. فلک بھائی, اسکرپٹڈ انٹرویو میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسپوزیبل ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ ان کی نقلی ہنسی تو نہیں ہنسا سکتے. اگر کوئی نقلی ہنسی ہنستا ہے نا, ایویں ہی بس ہنستا ہے نا, وہ کھل کھلا کے نہیں ہنستا. جب میں نے دعا زارا سے سوال کیا کہ یہ آپ کی محبت کی شادی ہے, آپ کتنی محبت کرتی ہیں, تو اس پر کھل کھلا کے ہنسی. آپ میرا انٹرویو دیکھیں, کھل کھلا کے. عمران بھائی یہ چیز کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, نیگیٹو پوائنٹ یہ لے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم شاباش دینے آئے ہیں. ان کیس لوگوں کے مائنڈ میں یہ ضرور آیا ہے. میں نے ایک دو الفاظ اپنے بولے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے. خیر میں نے بول لیے, مجھے وہ نہیں بولنے چاہیے تھے. میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے. لیکن اس کے علاوہ جو انٹرویو کیا وہ حقیقت تھی جو میں لوگوں کے سامنے لے کر آیا. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے, اسکرپٹڈ کچھ بھی نہیں تھا. ایک ذرا بھی اسکرپٹڈ نہیں تھا. اور کسی کی کیا جرت کہ وہ مجھے اسکرپٹڈ کے لیے کہے کہ آپ اسکرپٹڈ انٹرویو کر لو. لوگوں کو لگ رہا ہے, لیکن عام لوگوں میں اور ہم میں تھوڑا سا اتنا فرق ہے کہ ہم لوگ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, دو طرفہ موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بڑے قابل احترام دوست ہیں جو کراچی میں جا کے دعا زارا کے والدین کا موقف لے رہے تھے. وہ بھی تو موقف لے رہے تھے, میں نے بھی ادھر سے موقف لیا, تو میرا کام تھا موقف لینا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ اس کیس کو اب سولو کر دینا چاہیے, اس کیس کو لمبا نہیں لٹکانا چاہیے. اور دعا زارا کے والدین سے یہ کہوں گا کہ جو ہو گیا, اب آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں, آپ والدین ہیں, آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں, ماں ہیں. آپ سٹیپ بڑھائیں, قدم بڑھائیں, اس کیس کو سولو کریں, اسے قومی مسئلہ نہ بنائیں, ورنہ بہت سارے مسئلے بہت آگے نکل جائیں گے. اور بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا. تو ناظرین, ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ بچے بچیاں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کے والدین کا دل دکھے, ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اور والدین جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچے بچیوں کی خوشی کا خیال رکھیں, ان کی مرضی کا خیال رکھیں, انا پرستی میں مت آئیں. ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہوئے انویسٹیگیٹ ضرور کریں, لیکن ان کی خوشی کے مطابق فیصلہ کر دیں تاکہ ایسی رسوائی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے عمران بھائی, جنہوں نے ساری جو انٹرویو کیا تھا اس میں ڈیٹیل آپ کو بتائی اور اپنے کچھ الفاظوں پہ انہوں نے معذرت بھی کی. تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ مقصد ہے انٹرویو کرنے کا, تاکہ جو حقیقت تھی, جو بات تھی بیہائنڈ دا سین, جو یہ دل میں بات رکھتے ہیں وہ سامنے لانا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے فیصلہ ضرور کرنا ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی اب اس بارے میں کیا رائے ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.